السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے تمام مسلمان جہاں کہیں بھی پوری دنیا میں ہیں، خاص طور پہ فلسطین، کشمیر اور دیگر جہاں کہیں بھی مسلمان جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے دین کی معرفت کے حوالے سے پڑھا تھا، جس میں 3 چیزیں ہم نے پڑھی کہ دین کے بھی 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ پہلا جو ہے وہ اسلام ہے، اس کے بعد ایمان، اور آخر میں احسان ہے۔ ان کی تفصیل بھی پڑھی۔ آج ہم انہی درجات جو ہیں، یا ان کے جو یہ دین کے جو 3 مرتبے ہیں، ان کی دلیل پڑھتے ہیں، جو سنت سے دلیل ہے۔ پہلے ہم نے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی تھی، ان کا ترجمہ و تشریح بھی کی، لیکن حدیث میں صحیح بخاری میں جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ آپ پہلی سلائیڈ پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حدیث جبریل المشہور، یعنی جبریل علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، اطلع علینا رجل، کہ جب ہم پر اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں آیا، شدید و بیاض الثیاب، جس کے جو کپڑے تھے وہ انتہائی سفید، وہ شدید و سواد الشعر، اور اس کے بال جو تھے وہ انتہائی سیاہ بال تھے، کپڑے بھی انتہائی سفید اور سیاہ بال، یعنی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور اچانک ایک شخص آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور بال بھی انتہائی سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پہ کوئی سفر کے آثار بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے کوئی بندہ سفر سے آتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہے، یا بعض کا ظاہری بات ہے کہ اس دور میں جانوروں پہ سفر ہوتا تھا یا پیدل سفر ہوتا تھا، تو بندے کے اوپر کوئی گرد و غبار ہوتی ہے یا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا، کپڑے میلے ہیں یا کوئی بالوں کے اوپر مٹی لگی ہے کوئی اس طرح کے، تو ایسا کوئی اثر بھی اس پہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور اس کے بعد سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں جانتا تھا، یعنی کوئی ایک اجنبی شخص آ گیا، ٹھیک ہے۔ فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ، اور اس نے آگے کیا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنوں سے گھٹنے ملا دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جیسے بندہ ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، گھٹنے روک بندہ جو بیٹھتا ہے جیسے ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، اس طرح کا۔ فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں اپنے رانوں پہ رکھ لیے، جیسے بادب طریقے سے کسی استاد کے سامنے بیٹھا جاتا ہے، اس طرح بیٹھ گیا، اور اس نے وقال، اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتائیں، یعنی اسلام کیا ہے، اسلام کے متعلق اس نے سوال کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب اسلام کی تعریف ہو رہی، جیسے ابھی ہم نے پہلے اوپر ہم نے پڑھا، قرآن پاک کی دلیل بھی پڑھی، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ اسلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کی یعنی اسلام جو ہے وہ 5 چیزوں کا، اس کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر ہے، وہاں پہ بھی ہم نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن یہ جو حدیث ہے اس میں تفصیل سے ان تینوں مراتب کا ذکر کیا گیا، اس لیے اس کو یہ کافی مشہور حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے متعلق کیا بتلایا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ان محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کرے، اور تو الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے،
اور پھر فرمایا وہ تصوم رمضان، اور یہ کہ تو روزہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے، وہ تحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت الیہ سبیلا، اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ قال، تو اس شخص نے کہا، یعنی یہ جو اجنبی شخص آیا تھا، اس نے کیا کہا؟ صدقتا، بے شک آپ نے صحیح کہا۔ تو اب صحابہ فرماتے ہیں فعجبنا، یا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فعجبنا، اور ہمیں تعجب ہوا، لہو، اس کے اوپر، یسألہ ویصدقہ، یعنی خود ہی سوال کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یعنی ایک بندے کو کیا پتا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح، یعنی اگر تو وہ سوال کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا اسلام کیا ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے بالکل جو ہے وہ سچ فرمایا۔ تو اس پہ صحابہ کو تعجب ہوا کہ یہ تو سوال کر رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ہاں جی آپ نے صحیح بات کی ہے، تو صحیح بات تو اس کو پتا ہوگی تو پھر یہ ایسی بات کرے گا نا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا اس کے اس بات پہ کہ سوال بھی کر رہا ہے اور پھر ساتھ میں اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ تو اتنا جو حصہ ہم نے ابھی حدیث کا پڑھا ہے، باقی اگلا بقیہ ایسا بھی پڑھتے ہیں۔ اس میں ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بیٹھ گیا، اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، اور اپنے گھٹنوں پہ اس نے رانوں پہ ہاتھ رکھ لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ سب سے مین چیز آ گئی، یعنی بنیاد جو ہے نا اسلام کی وہ یہ ہے کہ اسلام کے لیے جو ہے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ توحید پرست ہو، اور اس بات پہ یقین رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، تو یہ نماز کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ سب سے پہلا جو رکن ہے، اس کے فوراً بعد جو جس پہ اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا، اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اور نماز اور زکوٰۃ کا اکثر جو ہے قرآن پاک میں بھی بالکل ساتھ ساتھ ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ اکثر جگہوں پہ ایسے اکٹھے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد رمضان ہے، رمضان کے روزے رکھنا، فرض روزے جو ہیں، اور اسی طرح جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج بھی کرے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، یعنی ان سے تو کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس کو غافل نہیں رہنا چاہیے، جس کے پاس استطاعت ہے وہ حج بھی کرے، روزے بھی رکھے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی استطاعت ہے وہ بھی کرے۔ اور نماز کے معاملے میں تو یہ اس کی اہمیت اس حدیث سے بھی پتہ چلتی، ویسے بھی کافی اس پہ ہم تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہمارا کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انہوں نے 3 سوال کیے تھے، وہ بھی باقی 2 سوال آگے آ رہے ہیں۔ تو پہلا سوال انہوں نے اسلام کے متعلق کیا تھا، اور دوسرا اس میں ایک اور کہ کوئی ایسا شخص آیا جس کا اس کو جانتے نہیں تھے۔ یہاں پہ جو مین چیز ہے وہ ہے ولا یعرفہ منا احد۔ تو اس ایک عبارت سے ہمیں ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک عقیدے بعض لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ اولیاء اللہ کو جو ہے وہ ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے، تو یہاں پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاتفاق مخلوق میں، امت مسلمہ میں انبیاء کے بعد جو بلند ترین درجہ ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی جو ہیں امیر المومنین، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا۔ صحابہ کی ایک مجلس تھی، یہ نہیں کہ وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ ایک شخص آیا، اس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے کون ہے یہ، تو اس سے یہاں پہ علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے، اور جو ہمارے ہاں باطل عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جناب صلی اللہ اولیاء اللہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، تو اس بات کی بھی نفی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ان سے بڑھ کے، صحابہ سے بڑھ کے کون اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ولی تو وہی لوگ تھے جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ تعریف فرمائی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سب کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ تو جو کنفرم اولیاء اللہ ہیں، جن کی قرآن نے بھی ان کے ولی ہونے کی گواہی دی ہے اور حدیث میں بھی ہے، باقیوں کے بارے میں تو کنفرم نہیں ہم کہہ سکتے نا، 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ظاہر باطن ہمیں تو نہیں پتہ۔ ہم کسی کے اچھے اعمال کی تعریف کر سکتے ہیں، اس نے ظن رکھ سکتے ہیں، لیکن کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی بشارت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور صحابہ کرام کی مجلس تھی، اس میں سب کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو جانتا ہی نہیں تھا، اس سے مطلب ہے کہ ان کو علم نہیں ہوتا تھا، علم غیب نہیں ہوتا، خود انہوں نے نفی کر دی۔ تو اب اگر کوئی آ کے اس قسم کا عقیدہ بیان کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک مین پوائنٹ تھا اس حدیث کے اندر۔ باقی یہ تھا کہ دین کے جو ہم نے مراتب پڑھنے ہیں، اس میں پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اسلام کا۔
اس کے بعد اس شخص نے کہا، قال، اس نے کہا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتائیں، یعنی ایمان کیا ہے؟ تو قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ، و کتبہ، و رسولہ، والیوم الآخر، و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تو اس بات پہ تو اللہ پہ ایمان لائے، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ یعنی ایمان سے کیا مراد ہے؟ اگر کوئی سوال کرے کہ ایمان کیا ہے، تو ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دل سے اس بات کا اقرار کرے، اعتقاد رکھے، عقیدہ رکھے دل کے اندر کہ اللہ ہے، فرشتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لانا، اور اچھی بری تقدیر پہ، آخرت پہ، رسولوں پر ایمان لانا۔ پھر اس نے دوبارہ سے کہا کہ صدقتا، یعنی سیم وہی بات کی جیسے اسلام کے اندر لکھے کہ بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ قال اخبرنی عن الاحسان، اب یہ تیسرے درجے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ پہلے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پہلا درجہ اسلام ہے، اس کے بعد دین کا جو دوسرا درجہ وہ ایمان ہے، اور تیسرا جو درجہ وہ احسان ہے۔ تو ایک احسان کے متعلق ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ احسان نیکی کو بھی کہا جاتا ہے، اچھے سلوک کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا مراد ہے اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتلا دی کہ جب اس نے پوچھا کہ احسان کے متعلق مجھے بتائیں، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کریں گویا کہ آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ایک کیفیت ہونی چاہیے عبادت کرتے وقت۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہوتی تو پھر دوسرا کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی آپ جس ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ والی صورتحال ہونی چاہیے، تو دوسری صورت آپ نے کیا فرمائی کہ گویا اگر تو آپ کے اندر یہ کیفیت آ رہی ہے کہ آپ اس طرح عبادت کریں گے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم پھر یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کی اس کیفیت کے اندر عبادت کرنا، اس مرتبے پہ جا کے اس طرح جو ہے نا وہ عبادت کے دوران انسان جو ہے وہ اس کی کیفیت یہ ہو، وہ اس قدر خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے کہ اس کی ان دونوں میں سے کوئی یہ کیفیت ہو، تو یہ احسان ہے۔ قال اخبرنی عن الساعة، اب وہ یعنی پہلے تین درجے دین کے مراتب کے متعلق تھے، اب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں۔ الساعة جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُ علم الساعة، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ تو قیامت کے دن کو الساعة بھی کہا تھا، گھڑی، یا قیامت کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ یہ الساعة بھی ہے۔ تو اس نے پوچھا مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قال مل مسئول عنها بأعلم من السائل، تو آپ نے فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، یعنی جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے۔ تو اس سے بھی ایک تو علم غیب کی نفی ہوئی کہ ہر چیز کا علم ہے، یہ جو ہمارے ہاں باطل عقیدے پائے جاتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں بھی اس چیز کی نفی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے جتنا، یعنی مل مسئول عنها بأعلم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جو مسئول ہے یعنی جس سے سوال کیا جائے، سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا تھا قیامت کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ تو اس نے پھر پوچھا قال فاخبرنی عن امارتها، تو پھر آپ اس کی کچھ علامات ہی بتلا دیں۔ آپ نے یعنی اس نے کہا کہ اس کی علامات بتلا دیں، قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہاں علامات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی بھی، لیکن قیامت کب آئے گی، کس ٹائم آئے گی، یہ وقت جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں دو تین جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ اس طرح ایک جگہ پہ فرمایا کہ وعنده علم الساعہ والیہ ترجعون، کہ اس کے پاس ہی قیامت کا علم ہے اور اسی طرف تم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب جب اس نے سوال کیا اور آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہیں پتا اتنا ہی مجھے پتا ہے، ایک طرح کا یہ کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بھی اتنا ہی پتا جتنا سوال کرنے والے کو پتا ہے، اسے زیادہ نہیں جانتا میں۔ تو اس نے بولا کہ مجھے اس کی کچھ علامات بتلائیں، تو نبی کی فرمایا کہ انتلد الامت، انتلد الامت ربتها، کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنم دے گی، وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھیں گے کہ حفات، ننگے ننگے بدن، العرات یا حفات ویسے کہتے ہیں ننگے پاؤں، اور العرات ننگے بدن، یعنی ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن لوگ ہوں گے، العالیٰ جو فقیر ہوں گے،
اور یعنی بھیڑ بکریاں، رعاء الشاء، بکریوں کے چڑواہے، یہ تطاولون فی البنیانی، وہ لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں سبقت لے جانے کی، یعنی اس میں جھومیں گے، ان کو ایک دوسرے سے مقابلے بازی کریں گے۔ قال فمادا، بس جب یہ بات سنی، فمادا، اور وہ چلا گیا۔ یعنی یہ تین سوال پہلے اس نے ایمان اسلام کے بارے میں کیا، ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، پھر قیامت کے بارے میں، اور جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات بتلائی تو پھر وہ فمادا، یعنی وہ چلا گیا، اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ فلبثنا ملیا، تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ دیر ٹھہرے، یعنی ہم کچھ دیر، ہم یعنی ہے جو بندہ جیسے حیرت میں رہتا ہے نا، تو اس طرح وہ تعجب کا وہ شکار تھے کہ کون تھا، ان کو جانتا بھی نہیں تھا، اس نے سوال کیا اور جیسے ہی سوالوں کے جواب ملے وہ اٹھ کے چلا بھی گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ دیر ٹھہرے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر، اے عمر، اتدرون من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ تو انہوں نے فرمایا قلنا، اب ہم سب نے کیا کہا؟ اللہ و رسولہ، ہم نے کہا کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال ھذا جبریل اتاکم یعلمکم امر دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کے معاملات سمجھانے کے لیے آئے تھے، دینی امور کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تو یہ تین سوال جو ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے کیے، پھر آسمان نے قیامت کی علامات بتلائی، اور پھر وہ چلے گئے۔ ان اس حدیث سے جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین کے تین درجات ہیں، اور پھر ان کی تفصیل بھی ہم نے پڑھی، اور آخر میں علامات قیامت میں کہ جو لونڈی ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی اس عبارت کی جو ہے وہ علماء نے مختلف اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک جو ہے وہ جو مین امور ہوں گے وہ اہل کے بجائے نا اہل لوگوں کے پاس چلے جائیں گے، یعنی جو لوگ جس کو کم درجے کے عہدے پہ ہونا چاہیے وہ سردار بن جائیں گے، یا یوں سمجھ لیں کہ جو نوکر چاکر ہیں وہ سرداری کرنے لگیں گے۔ اسی طرح والدین ہیں، اصل میں تو یہ ہے نا کہ والدین کا حکم اولاد پہ چلتا ہے، لیکن قیامت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کی اطاعت شروع کر دیں گے، یعنی معاملات الٹ جائیں گے۔ اصل میں اس جو حدیث کے الفاظ ہیں، علماء نے اس میں مختلف جو معنی بیان کیے، ان میں سے مین چیز ہے کہ جو امور ہیں وہ معاملات بالکل جو ہیں وہ الٹ جائیں گے۔ جو امور سلطنت ہیں مثال کے طور پہ، جو اصل جن لوگوں کو حکمران ہونا چاہیے، سرداری جن کے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے، جو سیاست کو ان چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس سرداری نہیں، وہ محکوم ہوں گے۔ اور جن کو محکوم ہونا چاہیے، جن کے پاس نہ سیاست کا علم ہے، نہ دین کا علم ہے، نہ کوئی معاملات ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ سرداری کے رتبے پہ فائز ہو جائیں گے، یعنی معاملات بالکل الٹ ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہیں، اس کا یہ معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ اور ایک اس میں بہرحال یہ ہے کہ جیسے ایک نکتہ ہے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کو واضح طور پہ بتا دینا چاہیے کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا تو آپ نے اس کو جواب دیا کہ جو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا تم جانتے ہو، جتنا تم سائل کو سوال کرنے والے کو علم ہے۔ تو یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے، یا ہر مسلمان کے لیے اس میں بڑا اہم سبق ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو یہ لا ادری کہہ دینا یا اللہ عالم کہہ دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کو تو بعض علماء نے نصف العلم کہا ہے، کہ آدھا علم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ اس کو نفی کر دیں کہ مجھے نہیں پتہ اس بارے میں۔ بعض لوگ جو ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی علم کی شان میں کمی ہے، یہ عالم جو ہے وہ بعض علماء کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، بعض لوگوں کے اندر کہ اگر ہم نے یہ بات کہہ دی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اگلا کیا سمجھے گا، تو جو مرضی سمجھتا رہے، بغیر علم کے بات کرنا جو ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ خاص طور پہ دینی معاملات میں تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ بھی مجھے علم نہیں ہے، چاہے وہ معمولی سی کوئی بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو اپنی طرف سے تکے کرنا، بعض لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں کہ میرے خیال میں جو ہے نا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسے ہوگا۔ یہ آپ کا خیال دین تو نہیں ہے، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ نفی کر دیں، بس بات ختم۔ تکے لگانا اور اس قسم کی باتیں کرنا اور اس طرح کے کوئی جواب دے دینا، یا یہ سمجھنا کہ میں نے اگر جواب نہ دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو یہ ایسی جو بات ہوتی ہے یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پہ دینی معاملات میں، اور اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ یا اس کے رسول کے بارے میں جان بوجھ کے جھوٹ باندھنا، جھوٹی بات کرنا، خاص طور پہ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر آپ ساری باتیں جھوٹی بات ہی اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر رہے ہیں، جو آج کل اکثر جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، فیس بک پہ یا یوٹیوب وغیرہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یا کوئی ویسے بھی پوڈ کاسٹ کے کر رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، دنیاوی علم ہے کسی کے پاس یا
وہ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حدیث میں ہے، نہ وہ حدیث ہوتی ہے، اور یا حدیث ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی، وہ خود سے کہہ دیتے ہیں ایسی باتیں، یا بعض ایسے الفاظ بیچ میں داخل کر دیتے ہیں جو حدیث کا حصہ نہیں ہوتے۔ تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف اپنے خیال اور خواہش کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرے اور اس کو اللہ کے رسول کا نام لے کے حدیث میں ایسے ہے۔ تو جب تک آپ کو کنفرم علم نہ ہو، بغیر علم کے دین کے معاملات میں خاص طور پہ، اور عموماً دنیاوی معاملات میں بھی انسان کو احتیاط ہی کرنی چاہیے، لیکن دینی امور میں زیادہ احتیاط اس لیے کرنی چاہیے کہ اس کا معاملہ خطرناک ہے، اور بغیر علم کے اللہ یا اس کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوخ کرنا، یہ انتہائی جو ہے نا وہ خطرے کی بات ہے، انسان جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بھی بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا احتیاط کریں اور بغیر علم کے کسی کو بات نہ کریں۔ علم نہیں ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اس میں بیسیکلی تو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے اس کے اندر، کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی آپ نفی کر دیں کہ میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ آج کا ہمارا اتنا ہی تھا، باقی آ، یہ معرفت دین جو ہمارا دوسرے اصول تھا دین کا بنیادی، اور قبر میں جس کے بارے میں سوال بھی ہوگا کہ ماں دین اس کا ہم نے پڑھا کہ دین کیا ہے، دین سے مراد کیا ہے، اور اس کے درجات کون کون سے ہیں۔ باقی اب انشاءاللہ ہمارے پاس جو اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ آخری جو ہمارا جو سبق ہے، یا اصول دین کے جو تین بنیادی اصول ہیں، اس میں جو تیسرا اصول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی جو چند کلاسز ہوں گی، ایک یا دو میکسیمم ہوں گی باذن اللہ، اس میں ہم اس کو کور کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ جو کچھ بھی میں نے سنا اور سنایا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی، اور کما حق ہو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔